بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین المعلمین المبلغین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتقدم الشهر بيوم ولا بيومين اخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، سب سے پہلے میں ترمذی شریف کی میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کی تشریح کر دوں. یہ جو حدیث ابھی پڑھی ترمذی شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 677 677. اس حدیث کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ پورا اسلام سمجھایا ہے. یہی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلمات کی طاقت ہے کہ ایک جملہ ہے وہ بھی آدھی سطر میں لیکن پورا اسلام سمجھایا ہے. کیا ہے مسئلہ سمجھئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو، نفل کی نیت سے بھی مت رکھو. 1 دن یا 2 دن پہلے آپ نفل کی نیت سے بھی روزہ نہ رکھیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ محدثین نے وجہ لکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ آپ گرچہ نفل کی نیت سے 2 روزے رکھ رہے ہیں یا 1 روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آگے جا کر یا تو خود آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور آپ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ رمضان کے روزے 30 نہیں بلکہ 32 ہے، یا پھر آپ کی نسل یہ سمجھ بیٹھے گی کہ رمضان کے روزے 30 نہیں بلکہ 32 ہے، اور آپ کی نسل یا نسل در نسل آپ کی آنے والی پیڑھی اگر یہ سمجھ بیٹھے گی کہ رمضان کے روزے 30 نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے، تو یقیناً ہو سکتا ہے، بلکہ یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں محدثین کہ پھر روزہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو پھر وہ روزہ ہی چھوڑ دیں گے. اسی لیے یہودیوں پر 3 روزے فرض تھے، صرف 3 روزے فرض تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بڑھائے اور 6 روزے کر دیے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آنے والی نسلوں نے روزہ ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ روزہ ان کے اعتبار سے مشکل ہو گیا. اسلام آسان مذہب ہے، فطرت کا مذہب ہے، فطری مذہب ہے. آپ کا جو نیچر ہے اس کے مطابق اسلام کے احکامات ہے. اگر آپ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یقیناً پھر اسلام مشکل ہو جائے گا اور اسلام کے مشکل بنانے کا سبب ہم بنیں گے. اس لیے ہمیں اسلام سمجھایا گیا ہے اس ایک حدیث کے اندر کہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ مت کرو، اپنی طرف سے کسی چیز کو مت بڑھاؤ. چاہے عنوان اور ٹائٹل بہت اچھا ہے، بھائی نفل روزہ رکھ رہے کون سی بری چیز ہے، لیکن آگے جا کے کیا نقصان ہوگا میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ سکتے ہیں. بھائی عیسائیوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ بھائی گھر بار چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے آؤ، سنیاسی لے لو، رہبانیت اختیار کر لو، راہب بن جاؤ. بھائی اسلام نے نہیں کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا، اپنی طرف سے بڑھایا. تو پھر عیسائی مذہب آج سب سے زیادہ مشکل ہے
اور عیسائی مذہب کو اپنانے والے اس وقت نوجوان سب سے کم ہے، اسلام کو اپنانے والے سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب کو جب نوجوان پڑھتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ مشکل یہ لگتی ہے کہ بھئی عیسائی بننے کے لیے تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، اور دنیا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے وہ عیسائی مذہب کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام نے کہا کہ نہیں، دنیا اور دین ساتھ میں لے کر چل سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہماری مسجد میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوگی اس کو روکنے کی۔ امام صاحب تو بیچارے کہتے ہی ہیں، لیکن امام صاحب کی باتیں بہت سی مرتبہ لوگوں کو نہیں لگتی ہے۔ امام صاحب نے یہ باتیں کہاں سے کہہ دی؟ میں آپ کو بہت حیرت میں کہتا ہوں کہ ویسٹرن پارک کے ایک بہت بڑے ذمہ دار کا 2 دن پہلے فون آیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو 1.25 لاکھ کا وظیفہ پڑھتی ہے عورتیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو وہ 1.25 لاکھ کا وظیفہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، 1.25 لاکھ کا وظیفہ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یاد رکھیے 1.25 لاکھ کا وظیفہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک تجربے کی چیز تھی، تجربے کی چیز کو ہم نے شریعت بنا دیا۔ اور پھر آگے سنیے، اب ہمارے یہاں اضافہ یہ ہو گیا کہ ایک تو 1.25 لاکھ کا عدد تھا، اب افراد کا بھی عدد ہو گیا کہ 1.25 لاکھ کا وظیفہ پڑھنے کے لیے اتنے بندے ضروری ہے، اگر اتنے نہیں ہوں گے تو نعوذ باللہ گناہ ہوگا۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے، اس لیے بریک لگانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اسٹارٹنگ میں، شروعات میں بریک نہیں لگائی تو پھر قوم یہاں تک پہنچے گی اور اسلام کو مشکل بنا دے گی۔ اس اسلام کے اندر اتنی سہولت ہے، اسلام کو مشکل ہم بنائیں گے۔ اس لیے اس حدیث کو سمجھیے، یہ حدیث پورا اسلام بیان کر رہی ہے۔ لا تتقدم الشهر بيوم ولا بيومين، 1 اور 2 دن پہلے روزہ مت رکھو۔ اسی لیے یوم الشک، یوم الشک کسے کہتے ہیں؟ مفتیان کرام آپ کو سمجھائیں گے کہ شعبان کی 30ویں تاریخ میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ بھئی چاند ہوا یا نہیں ہوا رمضان کا، تو اسلام نے کہا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ، نفل کی نیت سے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نفل کی نیت سے رکھیں گے تب بھی یہی خطرہ ہے کہ رمضان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تابعی حاضر ہوئے، کہا اماں 2 صحابہ ہیں، ان میں سے ایک صحابی فوراً افطار کر لیتے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوراً افطار کر لیتے ہیں، اور دوسرے صحابی ہے جو ایک وقت گزرنے کے بعد افطار کرتے ہیں۔ اما عائشہ نے نام پہلے نہیں پوچھا، اما عائشہ نے کہا کہ جو فوراً افطار کر لیتے ہیں وہ مزاج اسلام پر ہے، اور جو فوراً افطار نہیں کرتے ہیں وہ اسلام کے مزاج پر نہیں ہے۔ پتا چلا کہ جو صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سورج ڈوبتا فوراً افطار کر لیتے تھے، اس لیے کہ اگر آپ فوراً افطار نہیں کریں گے اور اپنا تقوی ظاہر کرتے ہوئے افطار کو لیٹ کریں گے تو آگے جا کے یہ روزہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کہہ رہا ہے فوراً افطار کرو، اللہ کا حکم آ گیا اسی وقت افطار کرو، ورنہ روزے میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہماری شریعت نے کہا سحری کا لیٹ کرو، لیٹ سحری کرو۔ کیوں سحری لیٹ کرے؟ صرف اس لیے کہ اگر سحری جلدی کریں گے ہو سکتا ہے کہ روزہ مشکل ہو جائے۔ اس لیے اسلام کو سمجھیے، اسلام میں جتنی باتیں ہیں بس اتنی ہی باتیں ہم اپنی عقل سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اضافہ نہیں کریں گے۔ یہ وضو کی جو دعا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ عجیب بات کر رہے ہیں، وضو سے پہلے کی ہمارے یہاں دعا چلتی آ رہی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، کسی بھی حدیث میں یہ دعا نہیں ہے۔ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اعظام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے ان سے کہ یہ دعا کسی حدیث میں ہو تو بتلائیے۔ حدیث میں صرف اتنی دعا ہے، بسم اللہ والحمد للہ، اس سے زیادہ حدیث میں دعا نہیں ہے۔ اب
اب میں اپنی طرف سے بسم اللہ العظیم کا لفظ پڑھا رہا ہوں اور والحمدللہ کے بعد علی دین الاسلام کا لفظ پڑھا رہا ہوں، میں گنہگار ہو رہا ہوں، آقا کی طرف جھوٹی نسبت کر رہا ہوں۔ آقا نے صرف اتنی دعا بتلائی تھی بسم اللہ والحمدللہ، اور میں پڑھا رہا ہوں۔ علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی مجمع الزوائد، علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر، حدیث کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ فإن حفظتک تکتب لك الحسنات ما لم تحدث من ذلك الوضوء۔ فرمایا اے ابو ہریرہ جب تو وضو شروع کرے تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیا کر۔ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا جب تک تیری وضو رہے گی نام نیکیاں لکھنے والے فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے جائیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ وضو کر کے دکان پہ بیٹھا ہے اور فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے دعا کتنی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام سے پوچھ کر چلے، ورنہ خطرہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اضافہ کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر رہے ہیں۔ اسلام کی حفاظت ضروری ہے، ورنہ شادیوں کے نام پر جو اضافے ہوئے جس کو ہم رسومات کہتے ہیں، عبادات کے نام پر جو اضافے ہو رہے ہیں جس کو ہم بدعات کہتے ہیں، اس طرح رسومات اور بدعات اسلام میں داخل ہو جائے گی اور اسلام کی حفاظت پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہر بندے کی ہے۔ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں اور میں نام لے رہا ہوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، میری ذمہ داری میں حوالہ دوں، اور آپ کی ذمہ داری آپ مجھ سے حوالہ مانگے، آپ مجھ سے کہیں آپ نے یہ حدیث کہاں سے بیان کی، آپ نے یہ حدیث صحیح بیان کی یا غلط بیان کی، تاکہ اسلام اپنی اصلی شکل میں باقی رہے۔ تو بہرحال یہ پہلی ذمہ داری میرا اور آپ کی ہے کہ اسلام جتنا دیا گیا ہے اتنا ہی ہم سمجھیں اور اتنے ہی پر عمل کریں، اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، یہ پہلی ذمہ داری۔